کے نوجوان کے لیے روزگار. انٹرنیٹ صرف سوشل میڈیا نہیں ہوتا. انٹرنیٹ طالب علم کے لیے کلاس ہے, فری لانسر کے لیے دفتر ہے, دکاندار کے لیے بینک ہے, نوجوان کے لیے روزگار ہے. ہم نے میر پور میں انٹرنیٹ کھلوایا ہے, ہم نے مظفر آباد میں انٹرنیٹ کھلوایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پونچھ میں بھی انٹرنیٹ کھلوائیں گے. مگر یہ جدوجہد یہاں رکتی نہیں ہے. ہم نے کشمیر کے نوجوانوں کے لیے جدید ترین, ایڈوانس ترین اور تیز انٹرنیٹ دلوانا ہے تاکہ آپ دنیا سے جڑے رہیں. کشمیر کے عوام تو تھوڑے بارش پہ آپ سے فرق نہیں پڑ رہا ہے نا. میں تقریر چھوٹا کروں یا جاری رکھوں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مسلم لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کو بسز دیں گے. میں ہر بس, ہر روڈ, ہر سکول اور ہر ہاسپٹل کا خیر مقدم کرتا ہوں. وہ بسز چلتی رہنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ترقی بھی دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کو حقوق بھی دینا چاہتے ہیں. مگر جب آپ مظفر آباد آتے ہو تو لاہور میں جو آپ نے کام کیا وہ تو ماشاءاللہ یہاں کے عوام پوچھیں گے کہ آپ نے مظفر آباد میں کیا کیا ہے. مظفر آباد کے عوام تو جانتے ہیں. آپ کو سی ایم ایچ فلائی اوور کا کہانی معلوم ہے نا. یہ جو کراچی کا یونیورسٹی روڈ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو بتائیں کہ نون لیگ والوں نے 2020 میں ایک 200 فٹ کا پل کا آغاز شروع کیا تھا. کیا وہ آج تک مکمل ہوا؟ لاہور کو لاہور بناتے رہتے ہیں. آپ کا تو سی ایم ایچ فلائی اوور تک مکمل نہیں کر سکتے, 5 سال میں مکمل نہیں کر سکتے. لطیف اکبر صاحب, آپ نے جب 2014 میں 1500 فٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو برج مظفر آباد کو دیا تھا تو آپ نے وہ تو وقتی طور پہ مکمل کیا. نون لیگ والے کو نہیں معلوم کہ لاہور میں انہوں نے کام کیا ہوگا. کشمیر میں تو کوئی کام نہیں کیا ہے بھائی, کوئی کام نہیں. 3 کے 3 کشمیر میں جو 3 میڈیکل کالجز بنے ہیں ان میں سے ایک مظفر آباد میں موجود ہے. وہ کیا پیپلز پارٹی نے بنائے یا کسی اور نے بنائے؟ کشمیر میں جو یونیورسٹیز بنے ہیں وہ کیا کسی اور نے بنائے یا پیپلز پارٹی نے بنائے؟ کشمیر کا ووٹ کسی کی تحفے کی قیمت نہیں. مظفر آباد کو بس بھی چاہیے اور اختیار بھی چاہیے, روڈ بھی چاہیے, روزگار بھی چاہیے, ہاسپٹل بھی چاہیے اور انصاف بھی چاہیے. میں کشمیر کو پنجاب نہیں بنانا چاہتا ہوں. میں کشمیر کو سندھ بھی نہیں بنانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کا پورا تعاون کے ساتھ
کشمیر کو مضبوط کشمیر بنانا چاہتا ہوں، کشمیر کو آزاد کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کشمیر کے عوام نے مشکل وقت دیکھا ہے، جانے گئی ہیں، گھروں میں ماتم ہوا ہے، راستے، کاروبار، بینکنگ، تعلیم اور روزگار متاثر ہوا ہے۔ اس سے پہلے، اس لیے پہلا کام کشمیر کے عوام کی مشکل کو فوراً ختم کرنا چاہیے، راستے کھلنے چاہیے، انٹرنیٹ اور بینکنگ بحال ہونا چاہیے، کھانا، دوا، اسینشل سپلائز پہنچنا چاہیے، سکولز، یونیورسٹی، کاروبار اور روزگار پر معمول پر آنا چاہیے۔ اب یہ جو ٹروتھ کمیشن ہے، جو ٹروتھ کمیشن کا تجویز ہے، یہ اب بلاول بھٹو زرداری کا تجویز نہیں رہا۔ آج آزاد کشمیر کا اسمبلی نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی ریزولوشن پاس کیا ہے۔ آزاد کشمیر کا حکومت، آزاد کشمیر اسمبلی کا یہ مطالبہ ہے، احتجاج کرنے والوں سے مطالبہ ہے، وفاق ریاست پاکستان سے مطالبہ ہے کہ قائم کرو مفاہمت، سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کرو۔ ہم احتجاج کرنے والوں کو کہتے ہیں، احتجاج ختم کرو، یہ کمیشن قبول کرو، انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا۔ ہم وفاقی حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ سچ اور مفاہمت کمیشن قبول کرو، یہ احتجاج رک جائے، آپ بھی اپنا کارروائی اس کمیشن کا مکمل ہونے تک آپ اپنا کارروائی بھی روکے، تاکہ ہم کشمیر میں عام آدمی کے لیے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے احتجاج کرنے والوں سے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یا آزاد کشمیر کا حکومت سے یا پاکستان کا حکومت سے، وہ اپنا زندگی واپس چاہتے ہیں، وہ اپنا زندگی میں مسئلے ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے۔ اگر آپ کشمیر میں امن دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ کشمیر میں انصاف دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ سچ اور مفاہمت کمیشن قائم کرنا چاہتے ہو، تو مظفر آباد والوں 2 تاریخ کو باہر نکلے، تیر پر مہر لگائے، تیر کو جتوائے۔ مظفر آباد حق حاکمیت کی بات ووٹ کی حفاظت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرپور کے ہم نے اب ثبوت پیش کیا ہے، ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں، پولنگ سٹیشنز کی 100% کے ووٹ، 90% کے ووٹ بھی ہم نے دکھائے ہیں، آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا، مگر افسوس الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمشنر سے، ناظرین، بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حق ملکیت کشمیری عوام کا حق ہے، ان کو یہ حق ملنا چاہیے۔ عوام اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں، اپنے منتخب نمائندوں کو ان جگہوں پہ بھیجیں جہاں سے ان کے لیے اچھے فیصلے سامنے آئیں۔ روزگار کی فراہمی بے حد ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی متوسط طبقے کی جماعت ہے، کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام ہی کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حق ملکیت عوام کا حق ہے، عوام اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں اور اپنے منتخب نمائندوں کو فیصلہ سازی کرنے کا موقع دیں۔ روزگار کی فراہمی بے حد ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی متوسط طبقے کی جماعت ہے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام ہی کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر کے فیصلے کشمیری عوام ہی کریں گے۔
कश्मीरी अवाम वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों को मुंतखब कराएं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब के दौरान ये भी कहना था कि कश्मीर को मजबूत और तरक्की और खुशहाली का महवर देखना चाहते हैं। अवाम ने अगर मौका दिया पीपल्स पार्टी को तो पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद की तकदीर बदल देगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुतवसत तबके की एक नुमाइंदा जमात है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये भी कहना था कि अवाम का हक़ मलकियत, हक़ हाकमियत और हक़ रोज़गार यकीनी बनाएंगे। कश्मीर के फैसले कश्मीरी अवाम ही करेंगे। मैं मुजफ्फराबाद में खड़ा होकर मुतालबा करता हूं कि 2 अगस्त से पहले आराम से धक्के ना दे, उधर ही रुक जाए। 2 अगस्त से पहले फर्स्ट फेज की तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाअत करे। पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स और बैलेट अकाउंट्स अवाम के सामने लेकर आए। तमाम पोलिंग मटीरियल और इलेक्शन रिकॉर्ड्स सामने लेकर आए। अगर चोरी नहीं तो क्या छुपा रहे हो? अगर चोरी नहीं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुजफ्फराबाद में अवाम से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि कश्मीरी अवाम वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करवाएं। कश्मीर को मजबूत और तरक्की और खुशहाली का महवर देखना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अवाम ने अगर पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद की तकदीर बदल देगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुतवसत तबके की एक नुमाइंदा जमात है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये भी कहना था कि अवाम का हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार को हम यकीनी बनाएंगे। कश्मीर के फैसले कश्मीरी अवाम ही करेंगे। मुजफ्फराबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि कश्मीरी अवाम वोट की ताकत से नुमाइंदों को मुंतखब करें। कश्मीर को मजबूत और खुशहाल देखना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी मुतवसत तबके की जमात है। अवाम अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें। हक़ मलकियत कश्मीरी अवाम के हक़ में है। उनका ये कहना था कि अवाम का हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार को हम यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि कश्मीर के फैसले कश्मीरी अवाम ही करेंगे। कश्मीरी अवाम वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों को मुंतखब कराएं और कश्मीर को मजबूत और खुशहाल देखना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसे आम से खिताब में कहा कि अवाम ने अगर मौका दिया तो हम मुजफ्फराबाद की तकदीर बदल देंगे। पीपल्स पार्टी मुतवसत